حقیقت میں وہ لطف لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر کامیاب بننا چاہتے ہو تو میرے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اپنا لو، حضور کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرو، ہر معاملے میں کامیابی کا راز تم میں اس میں ہوگا۔ ہم اپنے نبی پر ناز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اتنی مکمل ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اس طرح تمام شعبہ جات کا احاطہ کرتی ہے، تمام شعبوں کا، کہ کوئی کسی بھی واک آف لائف کا بندہ اگر ہم سے سوال کرے، کسی بھی اعتبار سے رہنمائی چاہے، ایک شخصیت ہے کہ جس اعتبار سے رہنمائی چاہو گے اس کی ذات اقدس سے ملے گی، اور وہ ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ عالم اسلام کی ایک ایسی معروف شخصیت جو ہر سطح پر اسلام کی دعوت و تبلیغ کا ایک عظیم کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں، اور بہت کم عمری میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ عروج عطا فرمایا کہ آپ کا نام اس وقت پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک نشانی بن چکا ہے۔ اور یقیناً وہ افراد کار جو شب و روز اسلام کی دعوت اور تبلیغ میں مصروف رہتے ہیں، اللہ رب کریم پھر ایسی شخصیات کو اپنا ذکر کرتے کرتے مذکور بنا دیتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ حضرت والا اپنے افکار سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ صرف ابتدا میں یہ چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا کہ اس سے قبل جب قبلہ صاحب یہاں تشریف لائے تھے تو آپ کا لیکچر نیچے ابن العربی ہال میں ہوا تھا، اور بڑی تعداد میں جامعات کے اساتذہ نے آپ کے خطاب سے یقیناً استفادہ کیا، اور اس وقت آپ سٹی آف نالج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں امام زین العابدین ہال میں تشریف فرما ہیں، اور تقریباً 1 سال اس ادارے کو بنے ہوئے ہو گیا، اور ہم نے ابھی حال ہی میں 1 ایئر شریعہ ڈپلومہ کا بھی یہاں پر قبلہ آغاز کیا ہے، جس میں منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، ان 4 دنوں میں باقاعدہ یہاں پروفیشنلز کے لیے کلاسز ہوتی ہیں، جن میں ہم ترجمہ قرآن، حدیث اور فقہ کے علاوہ ہم اسلامک ہسٹری اور مسلم اینڈ ماڈرن فلسفی، اور اس کے ساتھ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، پاکستان پینل کوڈ اور مسلم فیملی لاء، اس کو بھی ہم نے سلیبس میں انکارپوریٹ کیا ہے۔ قبلہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور عیدگاہ شریف کا فیضان اس وقت یقیناً صرف پاکستان کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو اس وقت منور کر رہا ہے۔ میں بلا تاخیر گزارش کروں گا عالم اسلام کے ایک عظیم مبلغ جو اپنی گفتگو سے اور اپنے دم قدم سے، اپنے انفاس قدسیہ سے اس وقت دنیا کو معطر کر رہے ہیں۔ میری مراد حضرت قبلہ صاحبزادہ والا شان قبلہ حسان حسیب الرحمن دامت برکاتہم العالیہ، میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنے بیان دل پذیر سے آپ ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ، اسلام کے اہل سنت و جماعت کے اس عظیم مرکز سٹی آف نالج میں ایک مرتبہ پھر آ کے، اور اتنے مختصر وقت میں ماشاءاللہ یہاں بڑھتے ہوئے کام اور اس سلسلے کو دیکھ کے دل خوش ہوا، دل بڑا ہوا، جہاں پر اہل سنت کا اس انداز میں بھی کام کیا جا رہا ہے کہ جدید علوم کے ساتھ نوجوان تیار کیے جا رہے ہیں جو دین کا کام کریں گے، اہل سنت و جماعت کی خدمت کریں گے، اور انشاءاللہ لوگوں کو ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جڑنے کا باعث بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو تا صبح قیامت آباد رکھے، اور یہاں پر مسلک اہل سنت کا جو ہمارے اکابرین کا ایک خوبصورت کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کے فروغ کی خاطر اس کو آگے سے آگے لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یقیناً اس کے روح رواں حضرت قبلہ ڈاکٹر مفتی عمیر صاحب، اللہ تعالیٰ حضرت کی توفیقات خیر میں برکت عطا فرمائے، اضافہ فرمائے، خوبصورت کام
مختلف انداز میں، چاہے کراچی یونیورسٹی ہو، چاہے یہ ادارہ ہو، چاہے اسلامی نظریاتی کونسل ہو یا دیگر کتب کی صورت میں ہو، ان کا کام نمایاں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں بھی برکت عطا فرمائے اور ان کو مزید خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلک اہل سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت کا عقیدہ عطا فرمایا۔ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس طرح عقائد واضح فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان عقائد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز میں رہنمائی فرمائی، ان کے ارشادات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی مسلک پر اور اسی عقیدے پر اور اس نظریے پر استقامت عطا فرمائے اور قائم رہنے کی یعنی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے قبلہ مفتی عامر صاحب مدد اللہ العالی بھی تشریف فرما ہیں۔ حضرت قبلہ بھی تشریف لائے، سامنے خوبصورت علماء اور اساتذہ تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا سایہ اہل سنت پر تا دیر قائم رکھے اور اہل سنت کو آپ کی علم سے، آپ کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا، حضور کی ذات اقدس کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کس طرح کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اس کو بیان فرماتے ہوئے رہتی دنیا تک کو اور بالخصوص امت مسلمہ کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اس سے پہلے الحمدللہ ہمارے پاس اگر کوئی بھی آتا ہے جو اہل سنت کے علماء ہوں، اہل سنت کے مشائخ ہوں اور حقیقتاً جو خانقاہیں ہیں، جس طرح پچھلی بار بھی یہاں آئے جب تو تصوف پہ گفتگو ہوئی تو اس میں واضح طور پہ یہ بات کی گئی تھی کہ خانقاہوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انہیں کلینک بنا لیا جائے یا ان کو فقط جو ہے ایک رسم کی حد تک رکھ لیا جائے کہ وہاں پر جا کے چادر چڑھانی ہے اور آ جانا ہے، یا جو حضرات تشریف فرما ہیں فقط ان کی زیارت کر کے واپس آ جانا ہے۔ خانقاہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے، ہر اعتبار سے اعمال میں اصلاح کرے، عقائد میں اصلاح کرے، احوال میں لوگوں کی اصلاح کرے اور ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کرے۔ تو الحمدللہ ہمارے علماء ہوں، ہمارے مشائخ ہوں، ہمارے جتنے اکابر ہیں، ان کے پاس اگر کوئی مسئلہ لے کے جاتا ہے، دنیا کے کسی شعبے کا بندہ آ جاتا ہے، الحمدللہ ہمارے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سوال کرے بھی فلاں کیوں آیا یا فلاں کیوں آیا، فلاں ہر قسم کا بندہ آ رہا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، تو صوفیاء نے واضح طور پہ بتایا، ہمارے اکابر نے، کہ خانقاہیں جو ہوتی ہیں، ہسپتال میں مریض ہی آتا ہے نا، اگر کوئی بیمار ہے ہسپتال میں یہ تو نہیں کہا جاتا کہ جو لوگ بالکل ٹھیک ہیں، تندرست ہیں، وہی آ کے پھر کے چلے جائیں۔ یہ کام ہی یہ ہے، جہاں ہسپتال میں جو ہے وہ جسمانی بیماریاں دور کی جاتی ہیں، وہاں یہاں پر روحانی بیماریوں کو دور کیا جاتا ہے، عقائد کو درست کیا جاتا ہے۔ اگر عقائد خراب ہو جائیں تو ان کو درست کیا جاتا ہے، اعمال خراب ہوں تو ان کو درست کیا جاتا ہے، کسی بھی اعتبار سے کوئی خرابی ہو تو اس کو درست کیا جاتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے دروازے جس طرح ہمارے اکابر کا انداز تھا، ہر ایک کے لیے کھلے ہونے چاہیے تاکہ ہر ایک ادھر آئے، اگر کوئی مسلمان نہیں بھی ہے تو وہاں آ کے بیٹھے۔ یعنی وی آر ٹرائنگ ٹو کنونس دوز پیپل ہو آر آلریڈی کنونسڈ۔ یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ جو کہ آلریڈی آپ کے ساتھ کنونسڈ ہیں، انہی کو آپ بات وہی بتاتے رہو، جس چیز کو وہ کرنے آئے ہیں وہی ان کے ساتھ ثابت کرتے رہو ان کے سامنے۔ عقل مندی تو یہ ہے دیگر حضرات کو بھی بلایا جائے، جو کنونس نہیں ہیں آپ کے آئیڈیالوجی کے ساتھ ان کو بلایا جائے، اور اگر ان کو بلا کے بٹھا کے گالیاں دینے شروع کر دیں گے پھر تو وہ نہیں بیٹھیں گے۔ ان کو محبت سے بلا کے بٹھایا جائے اور ان کو سننے کے بجائے ان کو سنایا جائے اور ان کو اپنے عقیدے کے متعلق بتایا جائے، تاکہ الحمدللہ مسلک حق اہل سنہ و جماعت کا پیغام اتنا مضبوط اور اتنا مدلل ہے الحمدللہ کہ اگر کوئی دل سے سنے گا، اگر دل میں بغض نہ ہوا اور تالا نہ لگا ہوا تو الحمدللہ یہ عقیدہ قبول کرنے کے لیے اور اس کو ماننے کے لیے تیار ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہمارے حضرات کے پاس ہر قسم کا بندہ آتے ہیں، ہمارے جتنے اکابر ہیں اہل سنت کے، جس شعبے کا بندہ آ جائے ہمارے حضرات اس کو کہتے ہیں، ہمارے حضرات سے مراد اہل سنت کے جتنے اکابر گزرے یا ہیں، ایک جواب دیا جاتا ہے کہ بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پڑھ لو۔ کوئی دین کے معاملے میں رہنمائی چاہے تو کہتے ہیں حضور کی سیرت طیبہ پڑھو، دنیا کے معاملے میں رہنمائی چاہے بھئی حضور کی سیرت طیبہ پڑھ لو۔ کوئی تاجر آ جائے یا
कैसे कामयाब ताजर बनूँ? कहा कि हुजूर की सीरत तैयबा को पढ़ो। कोई सियासतदान आ जाए कि मैं बेहतरीन सियासतदान कैसे बन सकता हूँ? जवाब है कि हुजूर की सीरत तैयबा पढ़ लो। अगर कोई बंदा आ जाए कि मेरे घर में परेशानियाँ हैं, घर की परेशानी, फैमिली रिलेशंस मेरे ख़राब हैं, उनको कैसे बेहतर करूँ? हुजूर की सीरत तैयबा पढ़ लो। किसी भी एतबार से कोई मुश्किल ला के पेश करे तो उसको एक दवा दी जाती है, एक किताब बताई जाती है, एक नुस्खा दिया जाता है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा पढ़ लो। तो कोई नया बंदा सुनने वाला हैरान हो सकता है, भाई हर मर्ज़ के लिए अलग दवा होती है, हर मर्ज़ के लिए अलग किताब होती है, हर शोबे का अलग माहिर होता है। कि सियासतदानों को सियासी किसी बंदे के बारे में बताना चाहिए रोल मॉडल बनाने के लिए, ताजरों को किसी ताजिर की मिसाल देनी चाहिए। इनके पास जो आए ये उसको कहते हैं रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा पढ़ो। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र करते हुए कहते हैं, हम इस बात पर, हम अपने नबी पर नाज करते हुए कहते हैं कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा इतनी मुकम्मल है, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी इस तरह तमाम शोबाजात का अहाता करती है, तमाम शोबों का, कि कोई किसी भी वॉक ऑफ लाइफ का बंदा अगर हमसे सवाल करे, किसी भी एतबार से रहनुमाई चाहे, एक शख्सियत है कि जिस एतबार से रहनुमाई चाहोगे उसकी ज़ात अक़दस से मिलेगी, और वह हमारे आका सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी ऐसी है, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आज भी ज़िंदा मौजज़ा है, और ये वो मौजज़ा है दोस्तों सुबह क़यामत दुनिया देखती रहेगी कि जिस एतबार से कोई रहनुमाई चाहेगा, जिस शोबे में कोई रहनुमाई चाहेगा, जदीद से जदीद मसला क्यों ना होगा, जब वो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा को देखेगा, अभी तो कुर्ब क़यामत में ऐसी ऐसी चीज़ों ने आना है जिनके बारे में लोगों ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। ये मुल्हिद है अगर कोई, या जो दीन से दूर है, जिससे हुजूर की सूरत को नहीं भी पढ़ा, इस तरह के लोगों ने जिन चीज़ों का तसव्वुर भी नहीं करा, जब ये वो भी देखेंगे तो ये हैरान हो जाएंगे कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस आज से 1450 साल कबल और उस वक्त से जितने भी साल गुजर चुके हुए कबल, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक एक चीज़ की निशानदेही फरमा दी है। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा हमारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल है। जब इंसान अमली ज़िंदगी में कदम रखता है ना, तो दुनिया के मुख्तलिफ़ शोबों में उसका वास्ता पड़ता है, मुख्तलिफ़ शोबों में उसको मुख्तलिफ़ अफ़कार के हामिल लोग मिलते हैं। जब इंसान दुनिया के तमाम शोबों को देखता है, जब वो कफ़ालत में होता है या ज़ेर तालीम होता है, अभी जब वो घर के अंदर होता है उसको दुनिया का नहीं पता होता, रियल लाइफ बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। बाज़ लोग आपको पता है ना सोशल मीडिया से ही मैदान पता करते हैं, हम उनको भी ये बताते हैं कि अगर दुनिया में उतरेंगे तो दुनिया जो है, सोशल मीडिया और रियल लाइफ जो है, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मैदान में उतर के काम करना जो है उसमें हज़ार मुश्किलात होती हैं, हज़ार रस्ते में चीज़ें हायल होती हैं। खैर जब इंसान दुनिया रियल लाइफ में कदम रखता है, ज़िंदगी पे कदम रखता है, तो मुख्तलिफ़ जगहों पे उसको मुख्तलिफ़ अफ़कार के हामिल लोग मिलते हैं, और हर तरफ से ये सदा आ रही होती है कि अगर हक़ के रस्ते पे आना चाहते हो तो हमारी तरफ आ जाओ, कामयाब होना चाहते हो तो इधर आ जाओ। हर कोई अपने आप को कह रहा होता है कि भाई अगर हमारे रस्ते पे चलोगे तब ही कामयाब होगे। जब इन दुनिया के तारीक रस्तों में इंसान गुम हो जाता है ना, झंझला जाता है, उस वक्त इंसान अपने रब की तरफ नजर डालता है, उस वक्त इंसान अल्लाह ताला से मदद मांगता है कि या अल्लाह मैं किस रस्ते पे जाऊं तो कामयाब होऊंगा। उस वक्त अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अगर कामयाब बनना चाहते हो तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा को अपना लो, हुजूर के उस्वा हसना पे अमल करो, हर मामले में कामयाबी का राज तुम्हें इसमें होगा। जिस मामले में भी, जिस शोबे में कामयाबी चाहते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को खिज़र राह बना लो। याद रखिएगा दुनिया में वो बंदा तब तक कामयाब नहीं हो सकता, मैं ये जो याद रखिएगा कह रहा हूँ, इन उलमा को नहीं कह रहा। हम अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की कदर भी करते हैं, उलमा की इज़्ज़त भी करते हैं। बड़ा बेटा हो ना बड़ा बाप हो तो बड़ा वारिस भी बड़ा होता है। किसी महकमे का वज़ीर आ जाए तो हम पूछते हैं ना भी किस महकमे का वज़ीर है। अगर कोई छोटा सा महकमा हो तो उसको फिर उसी तरह डील किया जाता है, जितनी बड़ी वजारत का वारिस हो उसको इस एतबार से डील किया जाता है। यही दुनिया का कायदा होता है, दुनियादारी में तो यही होता है। लेकिन ये जो उलमा हैं ये अम्बिया के वारिस हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया, जो किया, जो करने को कहा, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा में शामिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अपने हबीब की हर अदा को महफूज करने का इंतज़ाम फरमाया है, हर अदा को महफूज करने का इंतज़ाम फरमाया है। और फिर हमें फरमाया कि हुजूर की ज़िंदगी को, हुजूर की सीरत को अपने लिए खिज़र राह बनाओ। आप मुझे बताइए ना, इस दुनिया में बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, सिकंदर आज़म जैसे लोग गुजरे हैं, एक वक्त में
پوری دنیا پہ جن کی حکومتیں قائم رہی ہیں، کیسے کیسے بڑے لوگ گزرے ہیں، کتنے بڑے بڑے ورلڈ لیڈرز گزرے ہیں، لیکن آج اگر کوئی کہے کہ میں نے سکندر اعظم بننا ہے تو چلو وہ سوچ تو سکتا ہے پوری دنیا میں راج کرنے کے لیے۔ آج اگر کوئی کہے میں نے فلاں ورلڈ لیڈر کی طرح زندگی گزارنی ہے، اس کی طرح گول اچیو کرنے ہیں، چلیں اس کے بعض باتیں جو مشہور ہیں ان کو اپنا تو سکتا ہے، سوچ تو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ میں نے کھانا بھی ویسے کھانا ہے، میں نے پانی بھی ویسے پینا ہے، میں نے ناخن بھی ویسے کاٹنے ہیں، میں نے جوتے بھی ویسے پہننے ہیں، میں نے کروٹ پہ لیٹنا بھی اس کی طرح ہے، میں نے کھانا بھی اس کی طرح کھانا ہے، میں نے چلنا بھی اس کی طرح ہے، میں نے ایک ایک کام اس کی طرح کرنا ہے، تو لوگ بولیں گے عقل کو ہاتھ مارو۔ ٹھیک ہے اس کے بعض کام بڑے تھے جس کی وجہ سے وہ مشہور ہے، وہ ٹھیک ہے، کس کو کیا لگے کہ وہ کھانا کیسے کھاتا تھا، کسی کو کیا پرواہ کہ وہ لیٹتا کیسے تھا، کسی کو کیا پرواہ کہ وہ کھاتا کیا تھا اور کرتا کیا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ چلے یہ تو دنیا کی مثال ہے، بڑی بڑی جلیل القدر شخصیات تشریف لائی ہیں، انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ہر نبی کا احترام کرنا ہم پہ لازم ہے۔ ایک بہت بڑی جگہ پر قبلہ مفتی صاحب نے اس کی توجہ بھی دلائی تھی کہ اگر ہم حضور علیہ السلام کے ناموس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم صرف یہ بات نہیں کرتے، ہم تو تمام انبیاء کی ناموس کی بات کرتے ہیں کہ تمام ہمارے آقا سے جو ہماری محبت ہے اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی، ہم تو ہم ہیں مگر حشر میں دیکھنا ہوگا نبیوں کا نعرہ ہمارے نبی۔ آج یوسف بھی جن کی غلامی میں ہے، تم نے دیکھے زلیخا ہمارے نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہیں وہ جان مسیحا ہمارے نبی۔ ہمارے نبی کی تو بات ہی کیا ہے، لیکن ہم تو تمام انبیاء کی عزت کی بات کرتے ہیں، ہم تو تمام انبیاء کے بارے میں، حضور خاتم النبیین ہے۔ میثاق مدینہ کی صورت میں پہلا اقدام جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، اس نے دنیا کی آنکھیں کھول کے رکھ دی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود کے ساتھ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ سائن فرمایا اور اس کے ذریعے بتایا کہ ہر مسئلے کا حل، پہلا حل جھگڑا ہی نہیں ہوتا، ہر مسئلے کا پہلا حل طاقت کا استعمال ہی نہیں ہوتا، بلکہ ڈائیلاگ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی کس طرح بات کر کے امن و امان کے ساتھ رہا جا سکتا ہے۔ تو یہ امن و امان کے ساتھ رہنا، یہ جو انٹیگریشن ہے، اس کا ڈائیلاگ کے ذریعے رہنا، ہر مسئلے کا حل جنگ نہیں بلکہ ڈائیلاگ کے ذریعے اس طرح کا کام کرنا، یہ دنیا آج بات کر رہی ہے۔ 1450 سال پہلے جب اس کا تصور ہی نہیں تھا، میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت اس کو قائم فرمایا، اور پھر میرے آقا علیہ السلام کو ایز اے لیڈر، ایز اے منصف، ایز اے قانون دان، اپنے تو اپنے ہیں، غیروں نے بھی مانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی 23 سالہ عظیم الشان جو مسلسل سے قوم کو ایسا نظام دیا دنیا کو کہ جس میں مساوات عملی طور پہ نظر آتی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام کو اپنے تو اپنے ہیں، غیر مسلم بھی بہترین قانون دان مانتے تھے۔ کیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا نا کہ جب ایک یہودی اور ایک مسلمان کا کسی بات پہ تنازع ہو گیا، سوشل لائف کا مسئلہ تھا، اس نے کہا کہ چلو قعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، جو تمہارا یہود کا جو ہے وہ بڑا آدمی ہے، اس کے پاس چلتے ہیں اور جو وہ فیصلہ کر دے وہ قابل قبول ہوگا۔ تو اس یہودی نے سے کہا، اس منافق سے جو سو کالڈ مسلمان تھا، اس یہودی نے کہا کہ اگر تم انصاف چاہتے ہو تو پھر قعب بن اشرف کے پاس نہیں، تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، مجھے ان کے انصاف پہ یقین ہے۔ وہ دونوں اپنا مسئلہ لے کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا، کیونکہ سوشل لائف کا مسئلہ تھا، اور آگے حضرت فاروق اعظم کے پاس جانا، جو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا، تو پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ السلام نے ایسا نظام قائم فرمایا کہ غیر مسلم بھی یہ کہتے تھے کہ اگر انصاف ملے گا تو رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس سے ملے گا۔ ہم نے ایک دفعہ عیدگاہ شریف میں باہر بھی جب جاتا ہوں تو تمام مذاہب کے لوگوں کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دعوت دی جائے پروگرامز میں۔ عیدگاہ شریف میں بھی ہم بعض اوقات دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی بلاتے ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے وہ آن ریکارڈ موجود ہے، میں قبلہ مفتی صاحب کو پیش بھی کروں گا۔ ہم نے تمام مذاہب کے لوگوں کو بلایا اور آقا علیہ السلام نے نان مسلمز کے لیے اسلامی ریاست میں کیا کچھ ارشاد فرمایا، ان کے حقوق کے لیے اس پر گفتگو رکھی، میں نے بھی گفتگو کی، ہمارے جلیل القدر علماء نے گفتگو کی۔ اس کے بعد ایک مذہب کے رہنما اٹھے، دل آزاری نہ ہو میں نام نہیں لوں گا، ایک مذہب کے رہنما اٹھے اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ چاہتے ہو، کیونکہ مجھے نہیں پتا وہ چاہیں گے کہ انہیں کوٹ کیا جائے یا نہیں، ویسے ویڈیو تو آن ریکارڈ موجود ہے، وہ براہ راست جا بھی رہا تھا، انہوں نے
کہا اٹھ کے کہ اگر ہم آج یہ گفتگو سننے کے بعد ہمیں اگر اپنا تحفظ سب سے زیادہ نظر آ رہا ہے تو نظام مصطفیٰ میں نظر آ رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے نظام سے نظر آ رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح ہمارے تحفظ میں آواز اٹھائی، اگر اسی طرح معاملہ ہو تو یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ تحفظ میں رہ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نہیں ہے، الحمدللہ پاکستان میں سب کو رائٹس حاصل ہیں اور ہونے چاہیے بھی، غیر مسلم بھی جتنے یہاں پر رہتے ہیں وہ ایز اے شہری تو ان کو تمام جو ہے وہ رہنے کے حقوق جو آئین پاکستان میں ہیں، آئین پاکستان کے مطابق بھی جو ہے اور شریعت کے مطابق ملنے چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر اعتبار سے میرے آقا کی سیرت طیبہ جو ہے وہ بے نظیر و بے مثال ہے۔ چند منٹ میں نے آپ سے اور کلام کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہر اعتبار سے بے نظیر و بے مثال ہے۔ اگر کوئی معیشت دان ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھے، کوئی اکانومسٹ ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو دیکھے، ریاست مدینہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اقدامات کو دیکھے، اس کو پتہ چلے گا کہ کیسے اپنی قوم کی خدمت کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ سے پہلے اور ریاست مدینہ کو قائم کرنے سے پہلے عرب جو ہے وہ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے۔ جس کے بعد طاقت تھی، انتہا کی طاقت تھی، جس کے بعد مال تھا، انتہا کا مال تھا، اور جو غریب تھا وہ انتہا کا غریب تھا، اور جو طاقت ہے وہ جو ہے قانون طاقتور کے تابع ہوتا تھا، طاقت کے ذریعے، دولت کے ذریعے جیسے چاہے وہ قانون بنا لیتا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معیشت کے اصول مرتب فرمائے۔ کچھ دور گزرا تھا، دور فاروق اعظم میں لوگ زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے، مدینہ پاک میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نظر نہیں آتا تھا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہترین حکمت عملی تھی، اور صرف اصول ہی مرتب نہیں فرمائے بلکہ ترغیب بھی دی۔ اگر کسی کا آ کے شکایت کرنا، اس کو کہنا کہ لے کے آؤ دستہ جو ہے اس کے اوپر کلہاڑا لگانا، اور پھر اس کو کہنا کہ اس طرح سے کماؤ، اس طرح سے خرچ کرو، آپ کے علم میں ہے، اور پھر ایک مزدور کا ہاتھ پکڑ کے چومنا اور فرمانا کہ ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ محبت فرماتا ہے اس سے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کا درس بھی دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہر اعتبار سے بے نظیر و بے مثال ہے۔ کسی بھی اعتبار سے کوئی تاجر ہے تو وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جانا، خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ام المومنین کا میسرہ کو ساتھ روانہ کرنا، اور اس کو آ کے بتانا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت میں سب سے اہم پہلو یہ نظر آتا ہے سچائی اور اعتماد قائم کرنا۔ یہ نہیں کہ جس طرح ہمارے لوگ کرتے ہیں، پہلے گاہک کو آخری گاہک سمجھ کے استعمال کیا جائے، ایک بار اس سے جتنا نچوڑ سکتے ہو نچوڑ لو، بعد میں پتہ نہیں ہاتھ لگے نہ لگے۔ ایک کو دھوکہ دے کے جتنا کماؤ گے اس سے بہتر ہے کہ اپنا اعتماد قائم کرو کہ ہزاروں لوگ تمہارے ساتھ قائم کرنا جو ہے وہ اپنا اعزاز سمجھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتماد قائم کرنا، مال کی خوبی کے ساتھ خامی کو خود ظاہر کر دینا، اس طرح اعتماد قائم کرنا کہ جو مال بکتے زمانہ دیر لگ جاتی تھی اس کا چند دنوں میں بک جانا، اور ام المومنین کا فرمانا کہ منافع بھی دگنا ہوا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تاجر کی زندگی جو ہے وہ ایک بہترین جو ہے وہ نمونہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا میں نے کہا ہر معاملہ بے نظیر و بے مثال ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 سال پہلے جو کچھ ارشاد فرمایا، آج دنیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دہلیز پہ آ رہی ہے۔ آج دنیا وہ دیکھ کے حیران ہو رہی ہے، جو چیزیں آج سائنس ڈسکور کر رہی ہے، آج سے 1450 سال پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ارشاد فرما دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں تم میں سے کوئی بھی جو ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں پہلے 40 دن جو ہے وہ پانی کے قطرے کی صورت میں ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ دوسرے 40 دن جمع خون کے صورت میں ہوتا ہے، تیسرے 40 دن گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ آتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے، یہ 120 دن بنتے ہیں۔ آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے 120 دن یعنی 4 مہینے بنتے ہیں۔ آج میڈیکل سائنس نے یہ کہا کہ 4 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ میں بچے میں جان آ جاتی ہے۔ ذرا بتائیے آج جو سائنس اتنی ریسرچ کے بعد کہہ رہی ہے، آج سے 1450 سال پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیسے ارشاد فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا نا، ایک شخص نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کا انتظار نہیں فرمایا،
یہ نہیں فرمایا کہ سوچ کے بتاؤں گا، یہ نہیں فرمایا کہ کچھ وقت کے بعد آنا مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مرد کا پانی غالب آ جائے تو بیٹا ہوتا ہے، اور اگر عورت کا پانی غالب آ جائے تو بیٹی ہوتی ہے۔ 1856 میں سائنس نے کہا کہ انسانی خلیے میں کلوروسوم ہوتے ہیں، اگر مرد کے غالب آ جائیں تو بیٹا ہوتا ہے، اگر عورت کے غالب آ جائیں تو بیٹی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! آج سے 1450 سال پہلے یہ کون سی ایسی مائکروسکوپ تھی، یہ کون سا ایسا معاملہ تھا جس کے ذریعے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا؟ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ علم ہے جس کو آج دنیا مان رہی ہے، اور ایک ایک کر کے دنیا دیکھتی چلی جائے گی کہ وہی ہوگا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد بعثت میں سے اہم ترین مقصد یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے، وہ کیا جائے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے کو کہا، اور اس سے رک جایا جائے جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا۔ سیرت کو طرف بلانے والے کے لیے سب سے پہلے یقین ضروری یہ ہے کہ وہ خود سیرت طیبہ پہ عمل کرے۔ اس کی حضرت بہاؤالدین زکریا کے پاس، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جب بھی وہ اپنے خلفاء کو یا شاگردوں کو کہیں روانہ کرتے تھے تو یہ فرما کے کرتے تھے کہ تمہاری زبان سے پہلے تمہارا کردار تبلیغ کرے گا۔ تو سب سے زیادہ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ حضور کی سیرت کا بیان کرتے وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری زبان سے پہلے ہمارا کردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے بارے میں بتاتا نظر آئے۔ انگلینڈ میں ہمارے ایک ساتھی تھے قبلہ، وہ ان کی زندگی ذرا بہت مختلف قسم کی تھی۔ میں ایک دفعہ گیا تو وہ نمازیں بھی انہوں نے ماشاءاللہ اچھے انداز میں قائم کی، چہرہ بھی سنت سے بھرا ہوا، معاملات بہت بہتر۔ تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کہانی نہیں، یہ واقعہ بالکل ہمارا ہی ایک ساتھی ہے اس کا ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارا یہ معاملہ کیسے ہوا؟ کہا کہ میں ایک دوست کے ساتھ کام کرتا تھا، اس کو میں نے کہا کہ ہمارے حضرت آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ چلو کچھ وقت گزارو، بیان سنو، تم بھی دار اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس نے میرے سے ایک سوال کیا کہ تمہاری اور میری زندگی میں کیا فرق ہے جس کو دیکھ کے میں اسلام کے قریب آ جاؤں؟ جیسے میں زندگی گزارتا ہوں ویسے ہی تم زندگی گزارتے ہو، جس طرح لوگوں کو دھوکہ دے کے میں مال کماتا ہوں ویسے ہی تم بھی کماتے ہو، جس طرح وہ بعض لوگوں کے بارے میں مشہور ہے نا، توبہ کر لیں تو ان کے پرانے واقعات بتا بتا کے ایسے انہیں وہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس سے تو ہم ادھر ہی اچھے تھے کہ کم سے کم ایسا ہمارے اعمال کا، بدعمالیوں کا چرچا تو نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں نام نہیں لیتا شخصیات کا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی مال میں جیسے کماتا ہوں ویسے ہی تم بھی کماتے ہو، زندگی جیسے میری ہے ویسی ہی تمہاری گزر رہی ہے، تمہاری زندگی میں ایسی کیا خاص چیز ہے کہ میں اپنا مذہب چھوڑ کے تمہارے مذہب کی طرف آؤں؟ کہا وہ میرے لیے لائف چینجنگ مومنٹ بن گیا، میں نے اپنی زندگی کو بدلا کہ میری زبان بعد میں کچھ کہے، میری زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ایسی نظر آئے کہ دیکھنے والا میری زندگی اور میرے انداز کو دیکھ کے کہے کہ یہ جس ذات سے وابستہ ہے وہ ذات کوئی معمولی ذات نہیں، جیسا کہ نہیں ہے، وہ ذات کوئی خاص ذات ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، ایسے جیسے میرے امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کام وہ لے لیجئے آپ کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، آپ پہ کروڑوں درود۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہوئی تو صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ قبلہ ڈاکٹر صاحب کے، مفتی صاحب کی توفیقات خیر میں برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جس طرح جو جدید مسائل ہیں ان کے ساتھ بھی، اور جو جدید دور کے تقاضے ہیں ان کے ساتھ بھی، یہ نہیں کہ کوئی 2023 میں ہو اور اس کا ذہن جو ہے 1856 میں ہو، بلکہ 2023 میں اگر کوئی ہو تو اس کا دماغی سطح جو ہے، ذہنی سطح، وہ 2000 کا کم سے کم جو ہے وہ 50 تک تو ہو ہی ہو۔ اس طرح ماشاءاللہ یہ تیار کر رہے ہیں اس دور کے تقاضوں کے مطابق، اور آنے والے دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کے اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلک اہل سنت پر ہر اعتبار سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں حضرت قبلہ صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن دامت برکاتہم العالیہ کا، آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر بہت خوبصورت انداز سے مختلف پہلوؤں کا احاطہ فرمایا۔
میں نے غور سے جب آپ کی گفتگو کو سنا تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ کو ایک رول ماڈل کی حیثیت سے زندگی کے تمام ہی شعبہ جات میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ کے طور پر اس انداز سے پیش کیا ہے کہ یقیناً یہ ہمارے لیے بھی ایک لائف چینجنگ مومنٹ ہو سکتا ہے۔ آپ نے انٹرنیشنز اور انٹرنیشنل لیول پر امن اور پیکٹ کے حوالے سے آپ نے پیس ٹریٹیز کا آپ نے ذکر کیا، آپ نے مائنورٹیز کے رائٹس کا ذکر کیا، اس کے علاوہ کس طرح سے قرآن و سنت میں ایمبریولوجی سے متعلق علوم کو آج جدید سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی خوبصورت گفتگو ہے جو یقیناً ہمارے قلب و ذہن کو معطر کرنے کے لیے بہت سامان اپنے اندر رکھتی ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں مفتی محمد نعیم صاحب تشریف لائے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے لیے بہت لائق احترام جناب محترم مفتی محمد عامر صاحب تشریف لائے، میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ جناب محترم عابد اکبر صاحب تشریف لائے، سر میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ ان کے علاوہ ہمارے پاس آج کی مجلس میں تشریف فرما ہوئے جناب رئیس احمد صاحب، ڈاکٹر حسان اوج صاحب، ڈاکٹر ثاقب محمد خان، جناب محترم عبید صاحب، مظہر اشرفی، ڈاکٹر سید وقاص ہاشمی، ڈاکٹر سہیل شفیق، علامہ ثاقب صدیق امیر صاحب، جامعہ کراچی سے سر لئیق تشریف لائے ہیں، سر عبدالخالق آئے ہیں۔ میں آپ تمام حاضرین کا بہت شکر گزار ہوں جو مصروف ترین اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں۔ آخر میں قبلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بچوں کے لیے 5 to 12 ایئرس میں نے ایک خصوصی کورس یہاں شروع کیا ہے جس کو میں خود پڑھاتا ہوں، اور یہ کلاس ہر اتوار کو ہوتی ہے۔ یہ 40 احادیث کی کتاب میں آپ کو بھی پیش بھی کرتا ہوں، انشاءاللہ یہ بھی انگریزی میں بھی آ رہی ہے۔ تو 40 احادیث بچوں کے لیے یہ کتاب میں نے خود لکھی، اور زبانی ہم نے یہ بچوں کو یاد کروایا۔ یہ ہال تقریباً بھرا ہوا ہوتا ہے، اور 4 ہفتوں میں ہم نے 40 احادیث یاد کروائیں، پھر آداب زندگی پر ایک پروگرام کیا، اور ابھی ہم سیرت النبی الحمدللہ بچوں کو ہم اس کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اور اس دفعہ ہم نے گفٹ کے طور پر انہیں کاؤنٹر دیا تھا کہ آپ نے 1000 ٹائمز درود شریف پڑھ کر آنا ہے، اور بچے الحمدللہ اس وقت 3 4 ہزار مرتبہ پڑھ چکے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ نیکسٹ سنڈے جب وہ کلاس ہوگی تو تقریباً 1 لاکھ سے زائد درود و سلام کا ہدیہ انشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ میں آپ تمام مہمانان گرامی قدر کا بہت شکر گزار ہوں، اور آخر میں ہم قبلہ صاحب کو یہ حدیث کی کتاب انشاءاللہ تعالی پیش کریں گے ایز اے ٹوکن آف لو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف چند گھنٹوں کی دعوت ہے جو قبلہ صاحب نے میری قبول فرمائی، کیونکہ بہت بزی اسکیجول میں آپ کراچی تشریف لائے تھے، اور صرف چند گھنٹوں کے اندر حضرت نے ہمیں وقت عنایت فرمایا، جس کے لیے میں آپ کا ادارے کی جانب سے میں بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، آپ جب کبھی بھی کراچی تشریف لائیں گے آپ کا پروگرام ہمیشہ یہاں پر انشاءاللہ ہماری طرف سے متعین ہے۔ ہم ایک کتاب انشاءاللہ قبلہ صاحب کو پیش کریں گے۔ یہ دربار محمد ہے ملتا ہے بن مانگے، آغا ملتا ہے بن مانگے،